اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علیہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ولادت بسعادت منجی عالم بشریت امام موعود امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے تمام نائبین امام بالخصوص ولی امر مسلمین جہان حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنائی کی خدمت میں، تمام مراجع اعظام، علماء کرام، طلاب اعظام اور تمام مومن مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ جس آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، رب ذوالجلال اپنی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو کچھ خدا کی طرف سے روئے زمین میں باقی ہے وہ خیر ہے کن کے لیے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم با ایمان اور مومن ہو۔ عزیزان گرامی، شیعہ مفسرین اور ائمہ اطہار کی احادیث کی روشنی میں بقیت اللہ یکی از القابات امام عصر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، یعنی جو باقی رہا ہے امامت کے سلسلے کی کڑی، جو ظہور کرے گی، خروج کرے گی پیغمبر کی احادیث، ائمہ اطہار کی احادیث اور مفسرین نے قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے، یہ جو امام مہدی کی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے، اس میں مختلف روایتیں اور مختلف آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو جامع کتاب امام مہدی کے بارے میں جو لکھی گئی ہے مہدی فی القرآن میں، اس میں 106 آیات کا ذکر ہوا ہے۔ اس 106 آیات میں یہ بہت بڑا ایک بہترین جامع کام یہ ہوا ہے کہ اس کے ذیل میں جو بھی احادیث نقل ہوئی ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے نقل ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، اب خدا کے اوپر خدا کا یہ امر کہ روئے زمین ہادی سے خالی نہیں رہے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے، اور خدا اپنے ہادی کو باقی رکھے گا۔ خدا نے خود فرمایا میں نے جو باقی رکھا ہے وہ خیر ہے کن کے لیے؟ جو ایمان رکھتے ہیں، جو مومن ہیں۔ عزیزان گرامی، اب امام مہدی کی وجود کے لیے جو آیات سے مفسرین شیعہ جو دلائل لاتے ہیں، اس میں ایک آیہ یہ ہے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جب سوال ہوا کہ وجود امام مہدی کے لیے سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی آیت کون سی ہے، تو علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ سب سے جو بڑی دلیل ہے وہ سورہ قدر کی ہے، اور سورہ قدر کی یہ آیہ شریفہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تنزل جب خدا کے حکم سے ملائکے نازل ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ نازل ہوتے تھے، بلکہ نازل ہوتے تھے اور ہوتے ہیں ابھی بھی، خدا کے امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو خدا کے امر کو لینے کے لیے کوئی بندہ روئے زمین میں کوئی ہونا چاہیے تاکہ امر الہی کو ریسیو کرے، امر الہی کو تحویل میں لے لے۔ تو خدا کے اوپر یہ لازم ہے کہ کوئی ہادی ہو روئے زمین پہ کہ اس کے امر کی اجرا کرے۔ عزیزان گرامی، پہلے یہ نہیں کہا کہ شب قدر میں ملائکے نازل ہوتے تھے، ابھی نہیں ہوتے ہیں، پہلے تو ہوتے تھے، پیغمبر گرامی کے اوپر نازل ہوتے تھے، پھر علی علیہ السلام، پھر حسن مجتبیٰ علیہ السلام، پھر امام حسین کے اوپر۔ آج ہادی کا ہونا لازمی ہے۔ عزیزان گرامی، اب اس کے بعد جو آیہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں وہ آیہ والفجر ہے۔ والفجر سورہ مبارکہ والفجر کو امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، دوسروں کے نزدیک سورہ فجر کو فجر کہتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت اس کو سورہ ابا عبداللہ الحسین کہتے ہیں۔ لیکن دوسری ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ فجر کی تفسیر اس طرح سے بیان کرتا ہے، فرماتا ہے والفجر واللیال عشر، والفجر فجر کی قسم، فجر سے مراد میرا بیٹا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، واللیال عشر سے مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے لے کر امام حسن العسکری علیہ السلام تک 10 امام ہو گئے، والشفع سے مراد 2 سے مراد امام
امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ والوتر سے مراد پیغمبر گرامی اسلام ہے۔ یعنی اس سورہ مبارکہ میں خدا نے جو قسم کھائی ہے 14 معصومین کی قسم کھائی ہے۔ عزیزان گرامی یہ ایک دلیل ہو گئی، لیکن جو پیغمبر گرامی، اب یہ سوال ہوتا ہے، اب اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھائی روئے زمین میں مہدی کی کیا ضرورت ہے، ایک ہادی کی کیا ضرورت ہے؟ اور کچھ اہل سنت جو برادران ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی ضرور آئے گا، لیکن امام مہدی کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ پیدا ہوں گے، پھر وہ جوان ہو کے قیام کرے گا۔ لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق، شیعہ عقیدے کے مطابق، امام مہدی کا پیدائش ولادت 255 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام مہدی ابھی زندہ ہے اور غیبت کبریٰ میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اب امام پیغمبر گرامی کی جو حدیث ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب اس سے مراد یہ ہے، اس حدیث میں کیا بیان فرما رہا ہے پیغمبر گرامی اسلام؟ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ۔ اس حدیث میں نچوڑ ہے عزیزو۔ اب وقت کے امام کی پہچان، وقت کے امام آج ہمارے اس زمانے میں وہ امام کون ہے، ہم نے کس کی معرفت حاصل کرنی ہے؟ یہ تو نہیں ہوا کہ امام پہلے تھا اب معرفت کی ذمہ داری ہماری ہو، یہ نہیں ہے۔ اب جو حج کا مسئلہ ہے، خدا حج کو قرآن مجید میں واجب قرار دیا ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے لیے مالی طور پہ وہ حج کرنے کے لائق ہیں، تو ان کے لیے حج واجب ہونے کا حکم ہے، لیکن خدا کعبے کو عرش میں لے جا کے رکھے تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو امام کی معرفت کا حکم ہوا ہے، تو آپ کے لیے خدا پہ یہ لازم ہے کہ امام کا وجود ہونا چاہیے، امام حاضر ہونا چاہیے، پھر جا کے یہ حکم کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ پیغمبر گرامی اسلام یہ کہتا ہے، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کی موت یعنی کیا؟ یعنی آپ کے پاس آپ کے کوئی اعمال خدا کی درگاہ میں قبول نہیں ہے، کوئی نماز قبول نہیں ہے جب تک آپ امام کی معرفت حاصل نہ کریں۔ دار مدار آپ کی عبادتوں کا امام کی معرفت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر بہشت میں اور جنت میں جانا ہوتا تو سب سے پہلے بہشتی کون تھا؟ شیطان تھا۔ سب سے بڑا عابد کون؟ شیطان کے برابر کوئی عابد نہیں تھا۔ لیکن ایک حکم الہی جو سجدے کا حضرت آدم کے لیے خدا نے حکم دیا، شیطان کو آدم کے لیے سجدہ کرو، تو وہ منکر ہوا، اس نے سرپیچی کی، اس نے انکار کیا تو وہ جہنمی بنا۔ تو یہاں دار مدار صرف عبادتوں سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے، اعمال سے جنت میں نہیں جاتا ہے، بلکہ امام کی معرفت ہونا شرط ہے عزیزان گرامی۔ اور دوسری حدیث جو پیغمبر گرامی اسلام سے نقل ہوئی ہے امام کے وجود کے لیے، لولا الحجت لساخت الارض باہلھا، اگر روئے زمین میں اگر کوئی حجت خدا نہ ہو تو یہی زمین تمام اہل ارض و زمین کو کھا جائے گی، نگل جائے گی عزیزان گرامی۔ اور یہ تمام نعمتیں جو خدا عنایت کر رہا ہے، بارش کی شکل میں، دھوپ کی شکل میں، سورج کی شکل میں، ستاروں کی شکل میں، یہ سب ولی نعمت کی وجہ سے ہے، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی وجہ سے ہے۔ اگر روئے زمین میں کوئی حجت نہ ہو تو خدا نعمت بھی عطا نہیں کرتا ہے عزیزان گرامی۔ یہ جو نور خلق کیا تھا خدا نے، حضرت آدم کو جو نوروں کا تعارف ہوا تھا، جب حضرت آدم کو نوروں کا تعارف ہوا تو یہ جو 5 نور خلقت کائنات سے 2 لاکھ سال پہلے جو خلق ہوئی تھی، یہی بڑی دلیل تھی ماننے والوں کے لیے۔ لیکن جو نہیں ماننا چاہتے ہیں یا جو منکرین ہے یا جو ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی دلیل ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہنگام ولادت جو شہادت حضرت زہرا نے جاری کی ہے اپنے زبان مبارک سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشہد ان بالی سید الاوصیاء واشہد ان ولدی سعدات الاسباط۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ابھی حضرت زہرا تازہ بے دنیا آئی ہے، یہ نور الہی دنیا میں تازہ قدم رکھا ہے، تو وہاں پہ شہادتیں کس طرح؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہوا ہے، نبوت کا اعلان ہوا ہے، لیکن علی علیہ السلام کی ولایت کا بھی اعلان نہیں ہوا ہے۔ لیکن وہاں پہ شہادتیں میں یہ فرماتی ہے کہ میں اپنے علی
کی گواہی دیتی ہوں کہ وہ سید الانبیاء ہے، سید الاوصیاء ہے۔ عزیزان گرامی، وہاں پھر ابھی تازہ بے دنیا آئی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، لیکن حضرت امام حسن و حسین کی وہاں پہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ میرے دو بیٹے حجت خدا ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ولادت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مناسبت سے جو احوالات بیان ہوئے ہیں تاریخ کے اندر، یہ ہوا کہ عسکرین سے مراد یہ ہے کہ فوجی چھاونی، وہاں پہ اتنے سخت سیکورٹی کے حالت میں حضرت امام حسن العسکری اپنی پھوپھی جان حضرت حکیمہ سلام اللہ علیہا کو بلاتا ہے، بلا کے کہتا ہے کہ پھوپھی جان، اب میرا حجت آنے والا ہے، میرا فرزند امام مہدی آنے والا ہے، میرا وصی آنے والا ہے، میرا عزیز بیٹا مہدی دنیا میں آنے والا ہے، صبح کی نماز کا ٹائم ہے۔ وہاں پہ حضرت حکیمہ خاتون حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے پاس جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں کوئی حاملگی کا جو آثار ہوتے ہیں خواتین میں، عورتوں میں، وہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو وہاں پہ جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو گھبرا کے حضرت حکیمہ خاتون حضرت امام حسن العسکری کے پاس جاتی ہے، کہتی میرا بیٹا، اے میرے ولی، اے میرے امام، یہاں تو کوئی آثار مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو امام حسن العسکری فرماتے ہیں، پھوپھی جان، یہ آنے والا ضرور آئے گا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے، خدا سے توسل کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ جب حضرت حکیمہ خاتون سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتی ہے، آیت الکرسی کی جب تلاوت کرتی ہے، تو ایک آواز آتی ہے، شکم مادر سے ایک آواز آتی ہے، وہ تکرار کرتا ہے وہ مولود، وہاں جب مادر شکم حضرت نرگس میں وہ تکرار کرنا شروع کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت حکیمہ خاتون تبریک پیش کرتی ہے امام حسن العسکری علیہ السلام کو۔ امام حسن العسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد نماز جنازہ 5 سال کی عمر کے ایک بچے نے پڑھائی، بہت فصیح اور بلیغ نماز جنازہ۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ 5 سال کا بچہ اتنا فصیح و بلیغ کیسے پڑھا اس نے۔ تو عزیزان گرامی، وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے، مطالب بہت تھے۔ عزیزان گرامی، پروردگار سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں پروردگار عالم معرفت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عنایت کرے۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔